الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ مختلف باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے بولنی ہیں۔ ابھی بارش کی وجہ سے ہم لوگ وہاں سے یہاں منتقل ہوئے تو مجھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو بٹھا کر سبق پڑھا رہے تھے۔ اچانک سبق کے درمیان بارش ہونے لگی۔ بارش کی وجہ سے کتابیں بھیگ جاتی ہیں تو طلباء وہ کتابیں لے کر فوراً اندر سہدری میں کمرے میں آنے کے لیے اٹھ کر کتابیں لے کر چلے گئے۔ حضرت نے بھی اشارہ کر دیا کہ آپ لوگ اندر چلے جاؤ۔ طلباء جب کتابیں لے کر اندر چلے گئے تو خود استاذ پڑھانے والے مولانا صاحب انہوں نے اب پڑھنے والے بچوں کے جوتے چپل جہاں بارش میں بھیگ رہے تھے اس کو اٹھا کر اپنے رومال میں ڈال کر وہ اٹھا کے لا رہے تھے۔ طلباء نے دیکھا تو کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے جوتے اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رشید احمد مہمانان رسول کے جوتے نہ اٹھائے تو اور کیا کرے، اللہ کے رسول کے مہمانوں کے جوتے نہ اٹھائے تو اور کیا کرے۔ مدارس میں پڑھنے والے طلباء یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک وزیر گزرے ہیں ابو یحییٰ جعفر برمکی، بڑے مالدار تھے اور دیندار بھی تھے۔ مالداری بھی ملنا اور ساتھ میں دینداری بھی ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ بعض مالداروں کو دینداری نصیب نہیں ہے اور دینداروں کو مالداری نصیب نہ ہونا یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ تو وہ مالدار تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم دنیا کی مصروفیتوں میں رہتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث بڑے عالم دین حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ وہ صبح شام قرآن حدیث کی خدمت اور پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھے۔ اب جو آدمی 24 گھنٹے بچوں کو پڑھنے پڑھانے میں ہے اسے کمانے کے لیے ٹائم کہاں سے ملے گا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو علماء جو حفاظ مدرسوں سے نکل رہے ہیں حافظ بننے کے بعد امامت کر لیں، مدرسہ پڑھا لیں، لیکن گزارا کرنے کے لیے ساتھ میں کچھ اور کر لیں، ساتھ میں کچھ اور کما لیں، کوئی اور فن اور ہنر سیکھ لیں، تو ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ ڈبل بوجھ کہاں سے ہوگا کہ ایک تو صبح سے شام تک مدرسہ پڑھاؤ اور پھر اپنے کمانے کے واسطے ٹائم نکالو، تو اتنا ٹائم کہاں سے ہوگا کہ بچے کو مدرسہ پڑھانے کے بعد پھر اتنا ٹائم ملے کہ ہم کمانے کے لیے 4-6 گھنٹے نکال سکیں۔ اور پھر اگر ہم مدرسہ چھوڑ کر کمانے کے لیے نکل جائیں تو ان بچوں کو پڑھانے والا کون ملے گا۔ اسی واسطے کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سے ایسے گاؤں دیہات ایسے گزرے ہیں جہاں پر یہ علماء اور حفاظ نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے انتقال ہونے کے بعد انہیں جنازے کی نماز پڑھانے والے نہیں ملتے تھے اور بغیر جنازے کے لوگ دفنا دیا کرتے تھے۔ اور جنازے کی نماز پڑھنا فرض ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن کسی کو نہیں آتی ہے جنازے کی نماز۔ تو ابو جعفر یحییٰ برمکی اپنے زمانے کے بڑے عالم حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو 24 گھنٹے مدرسے اور پڑھنے پڑھانے کی لائن میں ہیں، ان کی خدمت میں ماہانہ 100 اشرفیاں سونے کے سکے ان کی خدمت میں بھیج دیتے کہ مجھ سے یہ خدمت ہو سکتی ہے، میں آپ کی یہ خدمت کر دیتا ہوں، تاکہ میں دنیا میں جو لگا ہوں اور دین آخرت کے لیے کچھ نہیں کما سک رہا ہوں، اس خدمت کے ذریعے سے میں دین میں حصہ لے لوں، معاون بن جاؤں۔ زندگی بھر ان کا معمول یہی رہا کہ ماہانہ 100 سونے کے سکے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیتے۔ ابو جعفر یحییٰ برمکی کا جب انتقال ہو گیا، تعاون کرنے والے دینے والے کا جب انتقال ہو گیا،
خواب میں کسی نے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو وہ کہنے لگے میری کوئی نیکی ایسی نہیں رہی جس کی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے سوائے اس نیکی کے جو ماہانہ میں سفیان ابن عیینہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا۔ تو یہ سفیان ابن عیینہ رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ یحییٰ نے میری دنیا کی ذمہ داری لی ہے، تجھ سے دعا ہے کہ تو اس کی آخرت کی ذمہ داری لے لے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، میں نے اس کی دنیا میں ہاتھ بٹایا اور اس کی دنیا نے میری آخرت میں ہاتھ بٹایا۔ تو ان مدارس کے علماء اور طلباء کے ساتھ محبت اور ان پر خرچ کرنا ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا مکہ مکرمہ میں عمرہ یا حج کے لیے آپ حضرات میں سے جو بھی گئے ہیں، وہاں آج سے 150 سال پہلے کے آس پاس ایک مدرسہ بنا ہے۔ کلکتہ کی رہنے والی ایک عورت جس کا نام ہے سولت النساء، عورت ہے، مالدار گھرانے کی تھی، نواب خاندان کی تھی، حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئی۔ وہاں حاجیوں کے لیے پانی کا یا رہنے کا کچھ صحیح انتظام نہیں تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس دولت ہے تو میں ان حاجیوں کی خدمت کا کچھ انتظام کر دوں۔ تو اس نے حج کو آئے ہوئے ان حاجیوں کے لیے رہنے یا کھانے کا کچھ انتظام کر دیا۔ جب 2-4 دن گزر گئے تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاتون سے یہ کہا، فرمایا تم نے اللہ کے لیے، تو اللہ کے جو مہمان ہیں، حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو اللہ کے جو مہمان ہیں ان مہمانوں کے لیے تو کھانے رہنے کا انتظام کیا، لیکن میرے واسطے کیا کیا؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے تم نے کیا کیا؟ تو یہ اٹھ کر پریشان ہوئی اور خواب اس وقت کے علماء کو سنایا کہ میں اللہ کے نبی کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ 2-3 مرتبہ اسی طرح کا خواب ہوا، تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتی ہو، یہاں مکہ مکرمہ میں ایک زمین خرید کر ایک مدرسہ بنا دو، اللہ کے گھر میں آنے والے وہ اللہ کے مہمان ہیں اور مدرسے میں آنے والے وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جب اللہ کے گھر کے مہمانوں کا تم نے انتظام کیا ہے تو رسول اللہ کے گھر کے مہمانوں کا بھی انتظام کرو، یہاں پر سیکھنے سکھانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک مدرسہ قائم کر دو۔ اس زمانے میں ایک اکیلی تنہا عورت نے 150 سال پہلے مکہ مکرمہ میں زمین خرید کر وہاں مدرسہ بنا کر اس مدرسے کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے اکابر رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے حوالے کر دیا کہ اب یہ مدرسہ آپ لوگ سنبھالیں۔ اس مدرسے کی کرامت یہ ہے کہ ہزاروں طلباء وہاں سے فارغ ہوئے۔ شاہ فیصل جو سعودیہ کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک زمانے میں اس مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہونے والے حافظ بچوں کو دیکھنے کے لیے مستقل مدرسہ وزٹ کیا، اور مدرسے کی محنتوں کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا مصر میں ایک جامعہ ہے جامعہ ازہر کے نام سے، اور سعودیہ کا جو ازہر ہے وہ یہ سولتیہ ہے، یہ مدرسہ ہمارے سعودیہ کا ازہر ہے۔ اور اسی مدرسے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید سیکھی ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جمال القرآن، تجوید کی کتاب، وہ کتاب بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مدرسے میں لکھی ہے، اور آج تک وہ مدرسہ چل رہا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے بند تھا، اب ہو سکتا ہے پھر کھل گیا ہو، تو آپ اندازہ کریں 150 سال سے وہ مدرسہ چل رہا ہے، تو کتنے بچے وہاں سے حافظ ہوئے ہوں گے۔ ایک خاتون کی کرامت ہے جو اپنے لیے ہمیشہ کی آخرت کا ذخیرہ بنا کر نکل گئی، جنہیں اللہ نے دولت دی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کریں۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، محمود غزنوی۔ محمود غزنوی ہندوستان کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ فقہ حنفی پر اور حنفی مسلک کے عالموں پر
سب سے پہلے ہسٹری کی جو کتاب لکھی ہے محمود غزنوی نے لکھی 20 جلدوں میں، طبقات حنفیہ کے نام سے 20 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ کون؟ بادشاہ رہ کر کتاب لکھ رہا ہے تو کتنا بڑا عالم ہوگا، لیکن بادشاہت غالب تھی، اس واسطے عالم کے نام سے جانے نہیں جاتے، بادشاہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ علماء کی قدر کرنے والے اور دین کے کاموں میں خرچ کرنے والے۔ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے تاریخ کی، اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو 3 باتوں میں ڈاؤٹ ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس زمانے میں مشہور کر کے رکھا تھا کہ محمود غزنوی اپنے باپ کی صحیح اولاد نہیں ہے۔ محمود غزنوی کے والد کا نام تھا ناصر الدین سبکتگین، ناصر الدین سبکتگین، یہ محمود غزنوی کے والد کا نام تھا۔ تو لوگوں نے مشہور کر کے رکھا تھا کہ محمود غزنوی اپنے والد کی صحیح اولاد نہیں ہے، تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا میں اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوں، چونکہ اس زمانے میں برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنتی تھی، کسی می سیوا میں جا کے اپنے برتھ سرٹیفکیٹ بنانا نہیں پڑتا تھا، جو پیدا ہو گیا وہ پیدا ہو گیا۔ اب حال یہ ہے کہ ہم پیدا ہو بھی جائیں لیکن ہماری پیدائش کو نہیں مانیں گے جب تک کہ کاغذ نہیں دکھائیں گے، بولیں گے آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کاغذ دکھاؤ تو بولیں گے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ بھئی ہمیں سامنے کھڑا ہوں، میں پیدا ہوا تو ہی آیا ہوں، پھر بھی بولیں گے نہیں آپ کی پیدائش کو ہم نہیں مانتے جب تک کہ آپ کاغذ نہیں دکھائیں گے، کاغذ دیکھ لیں گے تو پھر بولیں گے ہاں آپ پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں برتھ سرٹیفکیٹ کا مسئلہ نہیں تھا، تو لوگوں نے مشہور کر کے رکھا تھا کہ یہ اپنے باپ کی صحیح اولاد نہیں ہے۔ دوسری بات ان کو یہ جاننی تھی کہ ہم مساجد بناتے ہیں، ہم ملٹری بناتے ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے، ہم قرآن مجید کی اشاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اشاعت کا آپ اندازہ کریں، محمود غزنوی بادشاہ ہے، اس کے باوجود بھی ان کی زندگی میں 2 کام بہت زیادہ تھے۔ پہلا کام یہ تھا کہ محمود غزنوی ٹوپیاں سیتے تھے، ٹوپیاں سی کر مارکیٹ میں بیچتے تھے اور اس کے پیسے سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اتنے زیادہ دیندار اور متقی بادشاہ تھے، بادشاہ ہو کر بھی اپنے پرسنل خرچے کے لیے پبلک کا پیسہ یوز نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹوپیاں سی کر اسے بیچتے تھے اور وہ پیسے سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اب 5 سال کی کیا حکومت مل گئی، کلر کے نوٹ جیسے ہوتے ہیں ویسے کلر کے کپڑے پہنیں گے، زمین پر کم رہیں گے، ہواؤں میں زیادہ رہیں گے، فلیٹ موڈ میں زیادہ رہیں گے، ملک کے بارے میں کم معلومات ہوں گے، پوری دنیا کی سیر کریں گے، پبلک پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوگا جتنا اپنے ٹریولز پر پیسہ خرچ کریں گے، اپنے ٹور پر پیسہ خرچ کریں گے۔ کروڑوں روپے کا پیسہ ایک آدمی پر خرچ ہو جاتا ہے پبلک کے انکم ٹیکس کا، لیکن غریبی نہیں ختم ہوتی، بھوکمری ختم نہیں ہوتی، مہنگائی ختم نہیں ہوتی، نوکریاں نہیں ملتی، ٹائم پر گورنمنٹ سرونٹس کو سیلریاں نہیں ملتی ہے، جو وعدے کیے جاتے ہیں وعدے پورے نہیں ہوتے، زیرو اکاؤنٹ کے نام پہ سارے مہربان اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیے تھے کہ 15 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، کیا آئیں گے، جو تھے وہ بھی چلے گئے، اب اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، وظیفے نہیں مل رہے ہیں، راشن کارڈ نہیں بن رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے مسلمان حکمرانی اور غیر مسلم حکمرانی میں کیا فرق ہوتا ہے، کس قدر تبدیلی ہوتی ہے، مسلمانوں کی حکمرانی میں پبلک کا کس قدر خیال کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک کے جو سب سے پہلے میزائل مین گزرے ہیں APJ عبدالکلام، جب ان کو حکومت کی طرف سے دلی میں مکان دیا گیا کہ آپ سرکاری آدمی ہیں، تو اس مکان میں کھانا بنانے کے لیے ہوم میڈ بھی نہیں رکھتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے۔ کون؟ APJ عبدالکلام۔ اور ان کے کبھی رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو اپنے خرچے سے جو سامان خرید کے رکھا تھا کھانے پینے کا، سادہ سیدھا وہی پلیٹ وہی گلاس استعمال کرتے تھے، حکومت کی طرف سے دیا گیا سامان برتن پلیٹ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ جب ریٹائرڈ ہو گئے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد جب وہ گھر چھوڑ کے جانا پڑا تو اس گھر کی کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے کہ یہ حکومت کا ہے، اس میں سے کوئی چیز میں استعمال
کرنے کے بعد اسے لے جانے کا میں حق نہیں رکھتا ہوں۔ بڑی سادگی سے جینے والے حال میں بھی گزرے ہیں مسلمانوں میں سے۔ تو اس زمانے میں محمود غزنوی ٹوپیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے، اور دوسرا بڑا کارنامہ ان کا یہ تھا کہ قرآن مجید لکھتے تھے، اور قرآن مجید لکھ کر وہ قرآن مجید بیچتے تھے، اس کے پیسے سے بھی گزارا کرتے تھے۔ بادشاہ ہے لیکن اتنا ٹائم اس کے پاس ہے کہ وہ قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن لکھتا بھی ہے، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن پڑھ سکیں۔ پہلے زمانے کی لڑکیوں کا ایک کمال یہ تھا کہ بچیوں کی جب شادیاں ہوتی ہے تو شادیوں کے موقع پر بچیوں کو قرآن مجید دیا جاتا ہے، گولڈ کلر کے بکسے میں رکھ کر قرآن مجید اسے ہدیہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی رواج ہے شادی کے موقع پر گولڈ کلر کے بکسے میں قرآن رکھ کر دینے کا۔ قرآن دینے کا تو رواج ہے لیکن قرآن پڑھانے کا رواج نہیں ہے۔ پھر جو قرآن پڑھایا نہیں ہے وہ قرآن دے کے کیا کرے گا؟ وہ بھی لے جا کے شوکس کی زینت بنائے گی، اٹھا کے رکھ دے گی۔ جب پرانا ہو جائے گا تو پھر مسجد کے مؤذن صاحب کو بلا کے کہے گی ہماری شادی کے ٹائم کا قرآن ہے، کام آتا کیا دیکھو، آپ مر گئے تو قبر میں رکھنے کام آتا، باقی پڑھنے کے تو قابل نہیں ہے، 25 سال کے بعد کام آتا کیا دیکھو، تو اب کیا کام آئے گا؟ قرآن سکھائے بغیر بھی جاتے ہیں ماں باپ بچیوں کو، تو سوائے لڑائی جھگڑے کے کچھ نہیں آتا۔ اب شوق ہے بیٹیوں کو پڑھانے کا، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ نعرہ لگا تو اس واسطے بیٹی کو پڑھا رہے ہیں بیٹی کو بچا رہے ہیں۔ اب بیٹے کو کیا کرنا؟ برباد کر دو، اسے مت پڑھاؤ۔ اس واسطے 10 کیا پڑھ لیا؟ ڈرائیونگ سیکھ کے سعودیہ چلے گیا۔ 10 کیا پڑھ لیا؟ ڈرائیونگ سیکھ کے آٹو چلا لیا۔ 10 کیا پڑھ لیا؟ ڈرائیونگ سیکھ کے حیدرآباد یا کہیں دوسرے شہر میں آ گیا، جاب سرچ کرنے کے لیے کچھ بھی کما لیں گے یہاں آ کر۔ ڈرائیونگ کیا سیکھ لیا؟ بہت سے اپنے کسی چپل کی شاپ میں، کپڑے کی دکان میں، فلاں دکان میں کیا کر لیا، چونکہ نعرہ کیا لگا تھا؟ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ بیٹے کو بچانے کی ضرورت نہیں، بیٹے کو پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے جتنے بیٹے ہیں سب کے سب حولے بنتے جا رہے ہیں، پڑھے لکھنے نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے جہاں مدارس کی ضرورت ہے وہاں پر آپ اپنے شہر کا جائزہ لے لیجئے کہ آپ کے شہر میں کتنے مسلمان بچے پڑھ کر IPS آفیسر بنے، IAS آفیسر بنے، SI بنے، DSP بنے، ایڈیشنل DSP بنے، جج بنے، لائر بنے، پروفیسر بنے۔ کون سے پوسٹ پر گئے؟ 98% بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور 2% بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ 98% بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد کیا رزلٹ ملا قوم کو؟ کون سے عہدے پہ آئے، کون سے پوسٹ پہ آئے؟ پھر ہم بولتے ہیں ان لوگوں کو، اللہ کے بندوں جو یہ بولتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے سے کیا ہوتا، مدرسے کے بچے حافظ بن جانے کے بعد کیا کھاتے، کیا کماتے، کیسا جیتے، بیوی بچوں کو کیسا پالتے، یہ سب مدرسے کے 2% بچوں کے بارے میں غیبت کرتے رہتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں 98% جتنے بھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں سب کو جاب لگ گئی، سب کو نوکری آ گئی، پڑھ کے 4 سال ہو گیا، سرٹیفکیٹ لے کے حیدرآباد میں ہاسٹل میں کہیں پر روم لے کر 4 سال سے جاب سرچنگ کر رہا ہے، اب تک بھی بھکاری کو کوئی نوکری نہیں ملی ہے۔ تو یہ سب کہاں ہے؟ 98% جو کالجز پڑھنے کے بعد کیوں جاب نہیں لگ رہی ہے؟ ڈگریاں لے کر بھی کیوں خالی ہاتھ بیٹھے؟ 30 سال کی عمر ہو گئی لیکن شادی نہیں ہو رہی، کیوں؟ بچہ ابھی اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہے، بچہ ابھی شادی کے لائق نہیں ہے، ابھی نالائق ہے۔ جب کمائے گا، سیلری آئے گی، تب جا کر یہ شادی کے لائق بنے گا۔ 98% جو پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، مصیبتیں ان سے ہیں، پریشانیاں ان سے ہیں۔ اب ایک تو کمانے کے لائق نہیں ہے، انکم نہیں ہے، الٹا اوپر سے خرچہ بھی ہے، بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو، گٹکا، اس کے بھی خرچے ہیں۔ یہ کہاں سے دیں گے؟ باپ کے پیسے سے ہوگا سب۔ اور 2% جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں غیبت کرتے ہیں کہ بھئی حافظ بننے کے بعد کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، کیسے بیوی بچوں کو پالیں گے۔ اللہ کے بندوں، بچے عام لوگوں کے زیادہ رہتے یا مول صاحبوں کے زیادہ رہتے؟ زیادہ بچے کس کے رہتے ہیں؟ عام طور سے مول صاحبوں کے بچے زیادہ رہتے ہیں۔ اور عام آدمی کبھی بھی دوسری شادی کی بات نہ کرتا، نہ کرنے کی ہمت کرتا۔ اگر کر بھی لیا، معلوم ہو گیا گھر میں بیوی کو، تو پھر عزت اور خیریت نہیں رہتی۔ لیکن مسجدوں میں بیٹھ کر بیانوں میں کھلے عام طریقے سے دوسرا گھر بسانے کی بھی ہمت کرنے والا طبقہ
علماء کا ہے، بولنے والا طبقہ علماء کا ہے۔ اگر ان کا گزارا مشکل ہوتا تو ان کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ان کا گزارا مشکل ہوتا تو ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی کا پلان کیسے کر رہے ہیں؟ گزارا دولت پر موقوف نہیں ہے، گزارا عقل مندی پر موقوف نہیں ہے۔ اگر گزارا دولت پر موقوف ہوتا تو پھر مجھے آپ بتائیے، آپ سب جانتے ہیں دنیا کے چوتھے نمبر کا مالدار بل گیٹس چوتھے نمبر کا مالدار ہے، پہلی بیوی سے طلاق ہو گیا، 70 کروڑ ملین ڈالر دے کر بیوی سے طلاق لینا پڑا۔ دیکھے کبھی ملین ڈالر؟ کیوں نہیں سیٹ ہوا؟ دولت ہونے کے بعد بھی گھر۔ اور پھر امیزون کمپنی کا مالک ابھی قریب میں بیوی سے طلاق ہو گئی، کیوں سیٹ نہیں ہو رہی زندگی؟ دولت ہونے کے بعد بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، بیوی بچوں میں سکون نہیں ہے۔ اب یہاں شادی ہونے کے بعد سے لے کر 4-5 بچے ہو جائیں، 6 بچے ہو جائیں، دوسری شادی کا بھی پلان کر لے، لیکن کبھی کوئی خلا طلاق کی بات نہیں آتی۔ حافظ عالم بننے کے بعد کیا کھائے گا، کیسے گزارا کرے گا، بچوں کو کیسے پالے گا، اس کی فکر کرتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بولتے ہیں کہ خود اپنے بچے کے لیے ہم عام لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی غریب اگر یہ طبقہ ہے، علماء حفاظ اگر غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس گزارے کے لیے انتظام نہیں ہے، تو مجھے آپ بتائیے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے قرضہ وہ لینا یا جس کے پاس پیسہ ہے انہیں قرضہ لینا؟ قرضے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ پیسہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے قرضے کی، یا پیسہ جس کے پاس ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے قرضے کی؟ سوال نہیں سمجھ میں آیا؟ جس کے پاس پیسہ ہے آلریڈی اس کو دوسرے سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، یا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ بتائیے بینک سے لون لینے والے مول صاحب آئے ہیں یا دوسرے لوگ آئے ہیں؟ بینکوں سے لون لینے والے لوگ کون ہیں؟ مول صاحب حضرات ہیں یا عام حضرات ہیں؟ ان کے پاس نہیں ہے تو انہیں لینا چاہیے تھا لون، آپ کے پاس تو ہے تو آپ کیوں لے رہے ہیں؟ پتہ چلا ان کے پاس گزارے کے بقدر ہے اور آپ کے پاس جتنی حرص ہے اس حرص کے بقدر نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے گزارے کے بقدر اللہ نے دنیا ہم مولویوں کو دے رکھی ہے، لیکن نجات پانے کے لیے قبر میں، نجات پانے کے لیے حشر کے میدان میں جتنا دین تمہیں چاہیے اتنا دین تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو علماء محتاج نہیں ہوئے عوام کے، عوام محتاج ہوتی ہے علماء کے، کہ ان کے پاس گزارے کے بقدر دنیا ہے اور نجات کے لیے دین نہیں، دوسروں کی شفاعت کر کے نجات دلانے کا بھی دین ہے۔ اور ہمارے پاس گزارے کے بقدر دنیا ہے لیکن نجات پانے کے لیے جتنا دین چاہیے وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو وہ قرآن مجید لکھ کر پبلک میں بیچا کرتے تھے اور اس سے گزارا کرتے تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرا خیال یہ آیا ہم قرآن لکھتے ہیں، ہم قاضیوں کو تنخواہ دیتے ہیں، اماموں کو تنخواہ دیتے ہیں، بیواؤں کو وظیفہ دیتے ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں، ہم ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ہم غریبوں کو حج عمرے پہ بھیجتے ہیں، اتنے سب دین کے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بادشاہوں کو اپنا وارث نہیں بنایا بلکہ علماء کو اپنا وارث بنایا۔ وارث کا مطلب ہوتا ہے فیملی ممبر۔ علماء کو اللہ کے نبی نے اپنا فیملی ممبر کہا، دوسرے لوگوں کو اللہ کے نبی نے اپنا فیملی ممبر نہیں کہا۔ کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا کام کرنے کے بعد بھی ہم نبی کے فیملی ممبر نہیں بن سکے؟ علماء نبی کے فیملی ممبر بن جاتے ہیں۔ یہ جاننا چاہ رہے تھے محمود غزنوی، اور تیسری بات یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ میرے مرنے کے بعد اللہ مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا؟ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں لیکن میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ حضرت محمود غزنوی جاننا چاہ رہے تھے۔ تو 3 باتوں میں ڈاؤٹ تھا محمود غزنوی کو۔ پہلی بات، میں اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوں یا نہیں ہوں؟ دوسری بات، کیا علماء واقعتاً صحیح میں نبی کے فیملی ممبر ہیں، وارث ہیں؟ تیسری بات، اللہ میرے مرنے کے بعد مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا؟ یہ 3 باتوں میں ڈاؤٹ تھا۔ اتفاق سے کسی دن مارکیٹ میں گھومنے کے لیے گئے، رات کا وقت تھا، چولہا اور چراغ جل رہی تھی مارکیٹ میں،
تو ایک دکان پر جہاں گوشت تلا بھنا جا رہا تھا، اس چولہے کے پاس دیکھا کہ ایک مدرسے کا طالب علم کھڑے ہو کر چولہے کی آگ کی روشنی میں اپنا سبق یاد کر رہا ہے، اور پھر سبق دیکھ لیتا کتاب میں، پھر تھوڑی دور ہٹ کر کھڑے ہو کے یاد کر لیتا، وہ یاد ہو گیا تو پھر آگے کا سبق دیکھ کر یاد کرتا، یہاں پر چولہے کی روشنی میں پھر دور کھڑے ہو کے یاد کر لیتا۔ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھا، اس زمانے میں بلب نہیں تھے، چراغ سے روشنی ہوتی تھی۔ اب چراغ جس کے پاس پیسہ ہے وہ چراغ خریدے گا، تیل ڈالے گا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے چراغ خرید نہیں سکتا، تیل نہیں ڈال سکتا۔ تو اب وہ طالب علم غریب تھا، سبق یاد کرنے کے لیے وہ چولہے کے آگ کی روشنی میں سبق یاد کر رہا تھا۔ محمود غزنوی کو اس طالب علم پر رحم آیا کہ اس بچے کے پاس چراغ نہیں ہے، اگر چراغ ہوتا تو مسجد میں بیٹھ کے آرام سے سبق یاد کرتا، اب یہاں روڈ پر سڑک پر کھڑے ہو کر آگ کی روشنی میں سبق یاد کر رہا ہے، تکلیف میں ہے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ ہمارے محل کا جو شاہی چراغ ہے وہ اس بچے کو ہدیہ کر دو۔ وزیر آ کر شاہی چراغ ہدیہ کر دیا، بچہ چراغ لے کر مسجد گیا اور اس کی روشنی میں سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھا۔ محمود غزنوی اپنے بازار سے لوٹ کر محل پہنچے اور بستر پر لیٹے آرام کرنے کے لیے۔ اسی رات اللہ کا سب سے پہلا انعام یہ ہوا کہ محمود غزنوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمود غزنوی کے خواب میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 باتیں بیان فرمائی، وہی 3 باتیں جس کا ڈاؤٹ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا۔ پہلی بات کیا تھی؟ میں اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوں یا نہ ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا محمود ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، محمود ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ 3 جملوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تینوں ڈاؤٹ کلیئر کر دیے کہ میں اپنی باپ کا ہی بیٹا ہوں، اور یہ علماء نبی کے ہی وارث ہیں، اور اللہ میری اس خدمت پر میری بخشش فرما دیا۔ ایک بادشاہ کو ایک چراغ دینا کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے ایک بادشاہ کو ایک چراغ دینا؟ لیکن تواضع کے ساتھ احسان جتلائے بغیر ان مدارس کے طلباء کی خدمت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ قریب میں ایک صاحب گزرے ہیں، کمپنی میں جاب کرتے تھے، تو جب ماں زندہ تھی ماہانہ 4000 روپے ماں کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے تھے کہ ماں اپنے گزارے کے لیے خرچ کے لیے کچھ بھی انتظام کر لے۔ ماں باپ کے خدمت میں بچوں کی ذمہ داری بنتی ہے، جن ماں باپ نے خون پسینہ بہا کر محنت کر کے پال پوس کے بڑا کیا ہے، اب ان ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اپنے ماں باپ کے لیے رکھنا، یہ بیٹوں پر ضروری ہے اور ماں باپ کا حق بنتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب اپنے 3 بیٹوں کو لے کے آئے، حیدرآباد میں 3 بچوں کو لے کے آئے، اور اس باپ کا جھگڑا یہ تھا کہ یہ میرے بچے ہیں، ہمارے گزر بسر کے لیے مہینے میں 500 روپے بھی نہیں دیتے، اور تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ جب ان سے بات کیا گیا تو کہنے لگے ہمارے 4 بچے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں، ہماری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ہم کیسے دیں گے؟ یعنی جوروں کو گاڑی پہ بٹھا کے لے جا کے ہوٹل میں کھلا کے لا سکتا ہے، بیوی کو آؤٹنگ پہ اور پکنک پہ لے جا سکتا ہے، بچوں کو سنڈے کسی اور جگہ پر لے جا کے ہوٹلوں کے مندی بریانی کھلا کے لا سکتا ہے، ایگزیبیشن لے جا کے جھولے میں بٹھا کے جھول کے آ سکتا ہے، سارے اخراجات بیوی بچوں کے پورے ہوں گے، لیکن ماں باپ پر اگر خرچ کرنا ہو تو پھر کہے گا ہمارے کو ہی خرچہ کرنے کو نہیں ہے، ہم کہاں سے دیں گے؟ اگر یہی سوچ جوانی میں ماں باپ اگر سوچتے کہ ہم کو ہی عیاشی کرنے کے واسطے پیسے نہیں ہے، اس پیدا ہوئے بچے پر کیا خرچ کرنا، لے جا کے انادھ آشرم میں رکھ دیں گے، یتیم خانے میں چھوڑ دیں گے، تو پھر آج اس پوسٹ پہ نہ پہنچتا۔ ان ماں باپ نے قربانی دے کر، خواہشات قربان کر کے، ماں باسی کھانا کھا کر تازہ کھانا بچے کو کھلاتی ہے۔ اگر کوئی کھانے کے لیے گوشت کے ٹکڑے کم پڑ جاتے ہیں تو باپ کہتا ہے پہلے بیٹے کو ڈال، پہلے بیٹے کو کھلا، پہلے فلاں کو کھلا، اگر بچ گیا تو پھر کھاتا ہے، ور اگر بعض مرتبہ منہ کا نوالا نکال کر بیٹے کو کھلا دیتا ہے۔ ماں باپ قربانی دے کر بچوں کو پالتے ہیں، اور بچوں کے پاس ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، خواہشات پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے۔
بھاری موبائل لینے کے لیے پیسہ ہے، بھاری جوتے لینے کے لیے پیسے ہیں، اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ خسر پسر کرنے کے لیے، رات دیر تک آن لائن چیٹنگ کرنے کے لیے، پھر اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے میک اپ باکس دلانا ہو، کہیں لے جانا ہو، اور اس کے برتھ ڈے پر کیک دلانا ہو، اور کوئی اسے جوتے سینڈل دلانا ہو، اسے کپڑے دلانا ہو، اسے کسی بھاری ہوٹل میں گھمانے لے جانا ہو، ان سب کے لیے پیسہ ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ رکھے گا، ماں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں رکھے گا۔ شادی کے بعد بیوی پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ رکھے گا، ماں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں رکھے گا۔ حتیٰ کہ بعض ایسے نادان قسم کے بھی ہیں جو شادی کے بعد سالی پہ خرچ کرے گا، ساس پہ خرچ کرے گا، لیکن اپنی بہنوں اور بھائیوں پہ خرچ نہیں کرے گا۔ شادی کے بعد سالی، دوسرے درجے میں گھر والی، سالی آدھی گھر والی، جتنا بیوی میں دلچسپی نہیں لیتا اتنا سالی میں دلچسپی لیتا ہے، جتنا چٹکلے اور لطیفے اور مذاق بیوی سے نہیں کرتا اتنا سالی سے کرتا ہے، جتنا دل لگی بیوی سے نہیں کرتا اتنا سالی سے کرتا۔ کبھی بہنوں کے ساتھ ایسے ہنسی مذاق کھیل نہیں رہا، کبھی بھائیوں کے ساتھ اتنا بے تکلف نہیں رہے۔ کیا شادی ہو گئی کہ سالے گھر والے بن گئے، بھائی پرائے بن گئے؟ کیا شادی ہو گئی کہ سالیاں بہنیں بن گئی اور بہنیں پرائی بن گئی؟ کیا شادی ہوئی کہ ساس ماں بن گئی اور ماں پرائی ہو گئی؟ جس سماج میں ماں باپ کی قدر نہ ہو وہ سماج قیامت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اس پر دجالی فتنے آ جاتے ہیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے، اور دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو ناراض کر دیتی ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے کتنے بیٹیاں وہ ہیں، کتنی بچیاں وہ ہیں جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کر رہی ہیں، کتنے بچے وہ ہیں جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کر رہے ہیں، بھاگ کے شادی کر رہے ہیں، بھاگ کے شادی کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جو بھاگ کے شادی کرتے ہیں، زندگی بھر بھاگتے رہو گے، کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ جو بھاگ کے شادی کرتے ہیں زندگی بھر بھاگتے رہو گے، کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، کہیں سہارا نہیں ملے گا۔ ہم بولتے ہیں ارینج میرج، جس میں دو خاندان مل کر ایک لڑکا لڑکی کا گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارینج میرج میں ہی اتنے جھگڑے ہوتے ہیں کہ سنبھالے نہیں جاتے۔ لو میرج میں تو تنہا دونوں کو جینا ہے، زندگی کا مقابلہ کرنا ہے، کہاں سے سنبھال سکو گے؟ اس واسطے 99% لو میرج بالکل ناکام ہے، بالکل ناکام ہے، کبھی سکسیس نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے کہ لو میرج میں پہلے لو ہوتا ہے پھر میرج ہوتا ہے، پھر اور اسلام کی تعلیم ہے کہ پہلے میرج پھر اس کے بعد لو۔ لو میرج نہیں ہے، لو آفٹر میرج ہے۔ شادی سے پہلے محبت نہیں، شادی کے بعد محبت۔ شادی سے پہلے ایک سے بھی محبت جائز نہیں، اور شادی کے بعد 4 سے بھی محبت کر سکتے۔ لیکن ہمارا بد دماغ یہ ہے کہ شادی سے پہلے 4 سے کرے گا اور شادی کے بعد 1 سے بھی کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بولے گا ایک بیوی کو نہیں پال سکتے، کہاں سے 4 کریں گے؟ ہاں 4 گرل فرینڈ کو پال سکتے ہیں۔ یہ یورپ اور مغرب کی سوچ ہے، بے حیائی ہے جو آج نوجوانوں میں یہ سوچ بنتی جا رہی ہے۔ کتنے ماں باپ، کتنے بچے ہیں جو ماں باپ کی مرضی کے بغیر زندگیاں گزارتے ہیں، کتنے مسلمان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے چھوڑا، ہاسٹل میں رکھ کر پڑھنے کے لیے چھوڑا، لیکن 8 سال 6 سال 4 سال لڑکی اس ہاسٹل میں اور کالج میں پڑھنے کے بعد اب وہ ماں باپ کی نہیں رہتی ہے۔ دوستیاں غلط ہو گئی، تعلقات غلط ہو گئے، اور فون دلا دیا اوپر سے۔ فون کی بیماری کی وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی بچیاں بھی بالکل بے حیا بن جاتی ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں لڑکی اچھی ہے یا خراب ہے، با حیا ہے یا بے حیا ہے، یہ جاننے کے لیے پرانے زمانے کے لوگوں میں 2 باتیں مشہور تھی۔ پہلی بات، لڑکا اچھا ہے تو شادی کے لیے لڑکی والے جب اس لڑکے کا بیک گراؤنڈ جاننے کے واسطے آتے، معلومات کرتے کہ لڑکا اچھا ہے یا خراب ہے، تو لڑکے کا اچھے پن کو بتانے کے لیے لوگوں میں مشہور تھا لڑکا اچھا ہے، بیڑی کاڑی کا نہیں ہے۔ کیا بولتے تھے؟ بیڑی کاڑی کا نہیں ہے، تو مطلب اچھا ہے۔ یہ جملہ اس کی اچھائی کو بتاتا تھا، بیڑی کاڑی کا نہیں ہے۔
اب بیڑی کیا، کاڑی کیا، پینا کیا، کھیلنا کیا، کھانا کیا، سب چلے گا، لیکن اچھی سیلری ہے تو بس ہے، اچھی جاب ہے تو بس ہے۔ لڑکی کے اچھے اور برے ہونے کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ لڑکی اگر اچھی ہے تو بولتے تھے ہاں بھئی اچھی لڑکی ہے، کبھی ہم اس کو دہلیز پر کھڑے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی وہ دہلیز پر نہیں کھڑتی ہے، کبھی بالکنی سے نہیں جھانکتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ لڑکی اچھی ہے۔ اب دہلیز بھی گئی، بالکنی بھی گئی، ہوٹلوں میں آ گئے، پارکوں میں آ گئے، بوائے فرینڈ کی گود میں بیٹھ گئے، اور ایگزیبیشن کے نام پر جھولے میں ایک ساتھ بیٹھ کر مزے لے لیے، اور ویڈیو میں رنگے ہاتھ پکڑے جاتے ہیں، پھر بھی ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، ماڈرن زمانہ ہے، زمانے کے حساب سے چلتی ہے، اس واسطے شادی سے پہلے بھی سارے مزے اٹھا لے گی جو شادی کے بعد ہونی ہے۔ ایسی بے حیائی کے ساتھ ہمارے سماج میں، یہ آپ کے جلسے کا ایک عنوان اصلاح معاشرہ بھی ہے کہ ہمارے سماج کا بگاڑ، جس کی وجہ سے سماج میں بے حیائی اور نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں بول رہا تھا، ایک بندے نے اپنی ماں کی زندگی میں اسے ماہانہ 4000 روپے کا پیکٹ قرض دینے کا نظام بنایا۔ 2-4 سال گزر گئے، کمپنی کے مینیجر نے کہا کہ ہر جو بھی ورکر ہے، کام کرنے والا، اپنے اخراجات، خرچ کا ڈیٹیلز لکھے کہ آپ کے خرچ کتنے ہیں سیلری بڑھانے کے لیے۔ تو اس شخص نے لکھا اپنا پورا خرچ، اس میں وہ بھی لکھا کہ میں ماہانہ 4000 روپے اپنی ماں کو دیتا ہوں۔ جب یہ مینیجر کے پاس گیا تو مینیجر نے دیکھ کر کہا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو کے 3 سال ہو گئے، پھر بھی تم اس میں لکھے ہو کہ ماہانہ 4000 روپے میں اپنی ماں کو دیتا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہاں میں ابھی بھی اپنی ماں کو 4000 روپے دیتا ہوں۔ مینیجر نے کہا تمہاری ماں ہی نہیں ہے، انتقال ہو گئی، تو 4000 ماں کو کیسے دیتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا جب میری ماں زندہ تھی تو اپنے جسم پر خرچ کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، صدقے خیرات کے لیے 4000 روپے دیتا تھا۔ اب جب میری ماں انتقال کر گئی تو اب میری ماں کو زندگی میں 4000 کی جیسے ضرورت تھی، مرنے کے بعد اس سے زیادہ ضرورت ہے، تو اب وہی 4000 روپے میں ماہانہ کسی مدرسے میں تعاون کر دیتا تاکہ اس کا پیسہ میری ماں کا، اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ کبھی میں مسجد میں دیتا ہوں تاکہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ 4000 جو ماں کی زندگی میں دیتا تھا وہ ماں کے مرنے کے بعد بھی دے رہا ہوں، ثواب کی شکل میں، کسی بچے کی کفالت کی شکل میں، کسی کو حافظ بنانے کی شکل میں، کسی کو عالم بنانے کی شکل میں۔ یہ میری ماں کی خدمتوں کا احسان ہے، میری ماں کی خدمتوں کا احسان ہے کہ میں اس قابل بنا کہ میں نوکری کر کے کما رہا ہوں، اب اس میں سے 4000 روپے میں اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے خرچ کر رہا ہوں، تو میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ان ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے ایک فرما بردار نیک بچہ بننے کے قابل بن رہا ہوں بس، ورنہ میں خرچ کر کے ماں باپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں۔ تو پہلی ذمہ داری آپ حضرات کی یہ ہے کہ آپ اپنے اس ادارے کی قدر کرو، یہاں پر پڑھنے والے طلباء اور اساتذہ کی قدر کرو کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے ہماری نافرمانیاں، تنہائی کے گناہ، نوجوان نسل رات کے 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، 12 بجے تک اکیلے میں بیٹھ کر موبائل لے کر کون سا نیک کام کرتی ہے، کون سے ویڈیوز دیکھتی ہے، کون سے بے حیائی کی فلمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ہمارا نوجوان تنہائی میں موبائل میں ایسے گناہ کرتا ہے، اگر وہ گناہ کرتے کرتے وہ دیکھتے دیکھتے سو گیا اور اسی رات اس کی موت آنی ہو تو اس کی روح نکالنے کے لیے جنت کے فرشتے نہیں آئیں گے، دوزخ کے فرشتے آئیں گے۔ ایسی نافرمانی کے عالم میں اس کی رات گزرتی ہے۔ تو ایسے نافرمانیوں کے ماحول میں جب اللہ کا عذاب آسمان دنیا، پہلے آسمان تک آ جاتا ہے کہ اس بستی کو ہلاک کر دیں اور انہیں برباد کر دیں، نیست و نابود کر دیں، تو وہیں پر کہیں 4 بجے اٹھ کر، 3 بجے اٹھ کر کسی مدرسے کے استاذ، کسی مدرسے کے طلباء قرآن مجید ہاتھ میں لے کر، معصوم بچے سردی میں کپ کپاتے ہوئے اللہ کے کلام کو بڑے ترنم سے پڑھتے ہیں، تو پھر وہی اللہ کا عذاب ان معصوم بچوں کی وجہ سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں،
ان مدارس والوں کا احسان ہے کہ ہم بچا لیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا کام یہ بنتا ہے کہ ان مدارس کی قدر کی جائے۔ مدرسے بند ہو گئے تو آپ یہ مت سمجھو کہ عام طور سے ہم یہ بولتے ہیں کہ علماء بھی بولتے ہیں کہ اگر یہ بچے نہیں رہے تو تمہاری جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، نکاح کون پڑھائے گا، تمہارے بچوں کو کلمہ کون پڑھائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اب اس سماج کو جنازے کی نماز کی بھی قدر نہیں ہے، نکاح کی بھی قدر نہیں ہے، کورٹ میں عرض کر رہا ہے تو اس رجسٹر میں عرض کر رہا ہے تو قاضی کے پاس آ کر نکاح پڑھانے کی کیا قدر رہے گا؟ تو قاضی تم مدرسے سے فارغ ہو کے نکاح پڑھاؤ گے، تمہارے پاس نہیں پڑھا لوں گا، کورٹ میں عرض کر لوں گا، رجسٹر میں عرض کر لوں گا، تم تھوڑی نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو مر گئے تو کوئی نہ کوئی دفنائے گا، نہیں بھی دفنائے تو کرونا وائرس میں جیسے گڑھے کھود کے ڈال رہے تھے ویسے ڈال دیں گے، چلے جائیں گے، کوئی شمشان گھاٹ میں جلا دے گا۔ یاد رکھو، علماء کے نہ ہونے سے نکاح کے، موت کے، جنازے کے مسائل نہیں ہیں، نکاح کے نہ، علماء کے نہ ہونے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا کے فنا ہونے کا مسئلہ ہے۔ اگر علماء نہیں ہوں گے تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کی حفاظت، دنیا چلنا، جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو اللہ اس دنیا کو بچا کر رکھیں گے، اس کا پہلے درجے کا مصداق یہ مدارس کے طلبہ اور علماء ہوتے ہیں۔ یہ صبح شام جس خلوص کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا کو قائم کر کے رکھا ہے۔ اور دوسری بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، ان طلباء کی قدر کے ساتھ آپ اپنے نسل کی تربیت کا نظام بناؤ کہ نوجوان ہیں، لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں۔ ایک مدرسہ ہے جس میں 90 بچے پڑھ رہے ہیں، اور خوشی کی بات آپ کے مولانا نے سنائی کہ یہاں پر جتنے گھر ہیں مسلمانوں کے، اس میں سے تقریباً 95% 95% آپ لوگ فجر کے نماز کے پابند ہیں۔ بہت مبارکبادی کی بات ہے، بہت خوشی ہوئی جب آپ کے مولانا سے بات سنی کہ یہاں نماز، فجر کی نماز پر بہت محنت ہوتی ہے۔ 90-95% لوگ نماز کے پابند ہیں، اور پھر کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ عشاء کی نماز میں بھی ویسی پابندی ہو، اور مسجدوں میں تقریباً حاضری کا نظام، رجسٹر مینٹین کیا جاتا ہے کہ کون آئے کون نہیں آئے۔ بہت قابل تعریف بات ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی نظام بناؤ کہ آپ کے نوجوانوں کی تربیت ہو، آپ کے لڑکیوں اور خواتین کی تربیت ہو۔ جب تک عورت نہیں بنے گی اس وقت تک گھر کا ماحول نہیں بنے گا۔ عورت بگڑی تو سارا سماج بگڑا، عورت بن گئی تو سارا سماج بن گیا۔ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، آئنسٹائن، اس نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ مجھے بہترین عورتیں دے دو، بہترین مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین قوم بنا کے دے دوں گا۔ جس قوم کی مائیں بنی ہوتی ہیں اس قوم کی اولاد اور اس قوم کے نوجوان بھی بنے بنائے ملتے ہیں۔ ماں بن جائے تو پھر اولاد بن جاتی ہے۔ اب دیکھ لو شادی کے بعد خلا، طلاق، جھگڑے، کورٹ کچہری، مہیلا منڈل، یہ سب کیوں آباد ہو رہے ہیں؟ کیا نوجوانوں کی تربیت نہیں کی گئی ہے۔ تیسری بات مجھے عرض کرنی ہے، اس وقت ملک کے حالات بہت خطرناک ہیں، مسلمان نشانے پر ہے، مسجدیں بلڈوزر کے حوالے ہو رہی ہیں، مدرسوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مسلمانوں کو اور یہاں کے مسجدوں اور مدرسوں کو ختم کرنے کے لیے قانون بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 3 گھنٹے روزانہ عدالتوں میں، پارلیمنٹ میں بحث چل رہی ہے کہ کیسے ہندوستان کے تمام مدارس اور مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ ایسے موقع پر جب کہ مسلمان ٹرین میں سفر کرتا ہے اور ایک ٹرین کا پولیس جو گارڈ رہتا ہے وہ خود 3 داڑھی والوں پر فائرنگ کر کے مار دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اور اس پر کوئی کیس نہیں بنتا، اور سیدھے یہ آ جاتا ہے کہ دماغی مریض تھا، مینٹل تھا، پاگل تھا۔ پاگل کو پاگل خانے میں رکھتے یا اسے پولیس بنا کے بھیجتے۔ جب پولیس پاگل ہو جائے تو پھر سماج میں امن کیسا رہے گا؟ لیکن کیس سے بچانے کے لیے سب کو کیا کر دو، مار دینے کے بعد پاگل ڈکلیئر کر دو، کیس نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان جب نشانے پر ہو رہا ہے، آپ دیکھ لو ہلدوانی میں جہاں پر مسجد ڈھا دی گئی، مدرسہ گرا دیا گیا، وہاں کے تقریباً 6 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، 6 کروڑ کا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ کتنے کروڑ؟ 6 کروڑ کا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ بعض مسلمانوں کے بچوں کو، جو 9 سال کے بچے کو پکڑ کے لے جا رہی ہے،
جیسے فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں جب ملک کے دشمن CAA-NRC کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہاں سے خالی کرنے کے پلان بنا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے NEP کے ذریعے سے، نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے اسکولوں کا پورا سلیبس بدل کر ہمارے بچوں کو وندے ماترم، سوریہ نمسکار، یوگا اور مختلف شرکیہ کاموں میں مبتلا کر کے مسلمانوں کے بچوں کو کافر بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہم چند مٹھی بھر مسلمان 160 مکانات کے پر مشتمل یہ گاؤں مسلمانوں کے، اگر یہ لوگ آپس میں متحد نہیں رہے، مسلکی جھگڑوں میں پڑے رہے، خاندانی عصبیت میں پڑے رہے، کاروباری عصبیت میں پڑے رہے، اس خاندان کی اس سے نہیں جمتی، اس خاندان کی اس سے نہیں جمتی، یہ اس سے نہیں جمتا، وہ اس سے نہیں جمتا، تو آپ بتائیے پھر ہمیں برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایک دوسرے کو برباد کر لیں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ان کا اتحاد ہے۔ ہم ایک کلمے کے قائل ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ ہمارا خاندان کچھ بھی ہو، ہمارا نسب کچھ بھی ہو، ہمارے کاروبار کچھ بھی ہو، آپ بتائیے جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، اس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ خاندانوں کے حساب سے دی جاتی ہے، یہ اذان اس خاندان کے لیے، وہ اذان اس خاندان کے لیے، یہ ایک ہی اذان پر تمام خاندان کے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم ہے۔ اور جب مسجد میں آؤ گے تو خاندانوں کے حساب سے صفیں بنی ہوئی ہیں کہ اس صف میں فلاں خاندان کھڑے گا، اس صف میں فلاں خاندان کھڑے گا، کون سی ترتیب سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ امام بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کے رکوع پر فلاں خاندان رکوع کرے گا اور فلاں خاندان کھڑا رہے گا، اور پھر جب دوبارہ رکوع کرے گا تو فلاں خاندان رکوع کرے گا۔ ایک صف میں کھڑا کیا جاتا ہے، ایک امام کے پیچھے ایک اللہ اکبر کی تکبیر پر ایک ساتھ رکوع، ایک ساتھ سجدہ، ایک ہی ذکر سب کی زبانوں پر۔ اللہ رب العزت نے 5 وقتہ نماز میں ایک اذان اور نماز اور صفوں کی ترتیب کے ذریعے سے بتا دیا کہ تم سارے کے سارے نماز میں جس طرح کندھے سے کندھا لگا کے کھڑتے ہو، اسی طرح نماز کے باہر کی زندگی میں دل سے دل ملا کے کھڑے رہو، سینے سے سینہ لگا کے کھڑے رہو۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ مٹھی بھر خاندان پر مشتمل لوگ ایک دوسرے کے دشمن کے پیاسے بنے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے رہتے ہیں۔ آپ بتاؤ جس قوم کے اندر اتحاد ختم ہو جائے، آپس میں خود ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، تو پھر وہ قوم کی طاقت دشمنوں پر استعمال نہیں ہوتی ہے، بھائیوں پر استعمال ہوتی ہے۔ بھائی بھائی کو مارنے کے لیے تلا رہتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ پڑھے ہیں 2 مثالوں سے سمجھو۔ پہلی مثال 4 یا 5ویں کلاس کی کتاب میں 4 بیلوں کا قصہ لکھا ہوا پڑھے تھے۔ 4 بیلوں کی دوستی تھی، سب 4 بیل جنگل مل کے جاتے تھے، ایک ساتھ چرتے تھے، پھر ایک ساتھ آتے تھے، اور شیر جب ان پر حملہ کرنے کے لیے آتا تو 4 بیل مل کر اسے مار بھگاتے تھے، تو 4 محفوظ تھے۔ اتفاق سے کسی دن ایسا ہوا کہ 4 بیلوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور مل کے جانا چھوڑ دیے جنگل کو، پھر الگ الگ طریقے سے جانے لگے۔ تو شیر نے پہلے ایک بیل پہ حملہ کیا، اسے مار دیا۔ تینوں بیل دیکھتے کھڑے رہے کہ مجھے تو نہیں مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے۔ آپس میں لڑائی تھی تو وہ ایک بیل مر گیا۔ چند دنوں کے بعد پھر شیر آیا اور دوسرے بیل پہ حملہ کیا۔ باقی 2 کھڑے دیکھتے رہے، مجھے نہیں مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے۔ ہوتے ہوتے 4 بیل دنیا سے ختم ہو گئے، اتحاد ختم ہو گیا۔ تو پھر جنگل کے ان بیلوں کی مثال سے آپ کو بچپن میں پڑھا کر یہ بتایا گیا کہ تمہاری زندگی بڑے ہونے کے بعد ان بیلوں سے بدتر نہ ہو جائے۔ ان بیلوں سے سبق سیکھو، اگر نہیں سیکھو گے تو وہ تو جنگل کے بیل تھے، تم گاؤں کے بیل رہو گے۔ اتنی بھی تم میں عقل نہیں ہے کہ اختلاف سے دشمن ہمیں کیسے ختم کرتا ہے۔ اور دوسری مثال سے سمجھو، گلی میں 8-10 کتے ہیں، آپ اس گلی سے پار کر کے گھر جانا ہے، کتوں سے آپ ڈرنے کے بجائے ایک لاٹھی ہاتھ میں لے لیے یا پتھر اٹھا لیے 2-3 اور کتوں کی طرف پھینک کر مارا، تو آپ بتائیے یہ کتے بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے؟ نہیں بھاگیں گے۔
تجربہ نہیں ہے تو آج کل میں کر لو تجربہ، خاص طور سے اسی نیت سے، جیسے نماز پڑھتے نا 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے منہ میرا کعبے، تو پتھر اٹھاتا ہوں واسطے کتوں کے، تاکہ تجربہ کروں کہ کیا ہوگا۔ کبھی اس نیت سے تجربہ کر لو۔ مشاہدہ یہ ہے، کتے لاٹھی اور پتھر سے بھاگتے ہیں، تو پتھر چھوٹا رہتا ہے اور جب کتوں کی طرف پھینکا جائے تو کتے دوڑتے ہیں، بھاگتے رہیں گے، پھر بھونکتے بھی رہیں گے، لیکن قریب آنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اور وہی چھوٹا پتھر اٹھا کر آپ شہد کے چھتے کی طرف دے کے مارو، شہد کی چھتے کی مکھیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، مارنے کے بعد کون بھاگے گا؟ مارنے والا بھاگے گا۔ آپ بتائیے کتے بڑے ہیں یا شہد کی مکھیاں بڑی ہیں؟ کتے بڑے ہیں، شہد کی مکھیاں چھوٹی ہیں، لیکن اتحاد شہد کی مکھیوں میں تھا تو پھر مارنے والے کو بھاگنا پڑا، اور انتشار کتوں میں تھا تو پھر ایک پتھر سے سب بھاگ گئے۔ اب آپ بتائیے آپ شہد کی مکھیاں بننا چاہتے ہیں یا کچھ اور بننا چاہتے ہیں؟ شہد کی مکھیاں بننا چاہتے ہیں، کچھ اور بننا چاہتے ہیں؟ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، ہم مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کافر سے نفرت کریں یا دشمنی کریں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد ویسا ہو کہ کوئی ہمیں بری نگاہ سے نہ دیکھ سکے، کوئی ہمیں ختم کرنے کی نگاہ سے نہ دیکھ سکے۔ آپ نے ایک اور کہانی سنی ہے بچپن میں جو پڑھائی گئی، کہ ایک باپ جب بوڑھا ہو گیا اپنے بیٹوں کو بلا کر سب کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی دیا اور کہا کہ توڑو، تو سب نے توڑ دیا، اور اسی لکڑی کا گٹھر بنا کر ہر بیٹے کو دیا تو کوئی بیٹا توڑ نہیں سکا۔ تو اس باپ نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ بیٹا اگر تنہا رہو گے ایسے ہی توڑ دیا جاؤ گے، اور اگر لکڑیوں کی گٹر کی طرح ملے اور جمے ہوئے رہو گے تو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ اس بوڑھے باپ نے اولاد کو اتحاد کا سبق دیا تھا، تو اس پورے سماج کو بھی وہی سبق ہے کہ تم اگر متحد رہو گے تو تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کا اتحاد، اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی کسان متحد ہو گیا تو پوری دلی کی حکومت کو ہلا دے رہا ہے، قانون واپس لینا پڑ رہا ہے، پولیس پیچھے ہونا پڑ رہا ہے، کسان متحد ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی اختلاف ہے، انتشار ہے، تو پھر کہاں سے ترقی ہوگی؟ اس کو اس سے دشمنی ہے، اس سے اس کو نہیں جمتا، ایک اسکول والے کو دوسرے اسکول سے نہیں جمتا، ایک مسجد والوں کو دوسری مسجد سے نہیں جمتا، ایک مدرسے والوں کو دوسرے مدرسے سے نہیں جمتا، بلکہ ایک کالج والوں کو دوسرے کالج سے نہیں جمتا، ایک کاروباری کو دوسرے کاروباری سے نہیں جمتا۔ اس طرح ایک دوسرے سے اختلافات کرتے رہیں گے تو پھر بہت جلدی ہلاکت و بربادی آ جائے۔ متحد رہو۔ سب سے بڑا پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتحاد کا تھا۔ آپ دیکھیے صحابہ اکرام نے اس کو کیسے باقی رکھا، صحابہ اکرام نے اس کو کیسے تھامے رکھا کہ آپس میں انتشار اور اختلاف نہ ہو، ہم بکھر نہ جائیں، ہم ٹوٹ نہ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہوتا تو فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو فرماتے زمانے جاہلیت کی حرکت کر رہے ہو، آپس میں لڑنے کی آپس میں مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی نیکیاں ایسے برباد ہو جاتے ہیں جیسے نائی حجام سر پہ پانی ڈالنے کے بعد بلیڈ جب پھراتا ہے تو سر کے بال جیسے صاف ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے آپس میں لڑنے سے نیکیاں ایسے صاف ہو جاتی ہیں، ساری نیکی برباد فلاں سے لڑنے کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے شب قدر کون سی رات ہے بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں دیکھا کہ 2 صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی ان کے کیس کو حل کرنے کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ قرضہ لے لیا واپس نہیں کر رہا، یہ قرضہ دیا ہے ابھی مانگ رہا ہے۔ ان کے آپس کے جھگڑے کو اللہ کے نبی سلجھانے لگے۔ اسی جھگڑے کی چکر میں اللہ کے نبی کے دماغ اور دل سے اللہ نے شب قدر کون سے دن اور کون سی رات آئے گی وہ بھلا دیا۔ ایک بڑے خیر سے امت کو محروم ہونا پڑا آپس کے اختلاف کی وجہ سے، آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے۔ تو اس واسطے سب سے زیادہ
اس وقت کا بڑا پیغام یہ ہے کہ بعض مسلمان اتنے زیادہ نادان ہوتے ہیں، اپنا قبرستان بھی الگ بنا لیتے ہیں کہ ان کے قبرستان میں یہ دفن نہیں ہونا، ان کے قبرستان میں یہ دفن نہیں ہونا۔ بعض نادان قسم کے بیانات ایسے یوٹیوب پر بھی آ رہے ہیں، مولوی قسم کے لوگ پگڑی پہنے ہوئے، ٹوپی پہنے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے، ایسی بالکل غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، فلاں مسلک کے لوگوں کو سلام نہیں کرنا، فلاں مسلک کے لوگوں کو ہاتھ نہیں ملانا، فلاں مسلک کے لوگوں کو نکاح نہیں کرنا، فلاں مسلک کے لوگوں کو مسجد میں آنے نہیں دینا۔ اس زمانے میں یہ بیانات چاہیے؟ مسلمانوں میں اس طرح کے جھگڑے چاہیے؟ تو اگر اس طرح کی باتیں ہوتی رہے گی تو پھر جنت ہم میں سے کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ وہی جائے گا دوسرا نہیں جائے گا؟ حضرت جبرائیل سے کسی باپ کی دوستی ہے کہ وہی کامیاب ہے دوسرے کامیاب نہیں ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے اللہ کو پانے کی محنت کر رہا ہے، اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلکی جھگڑوں میں نہ پڑیں، کاروباری جھگڑوں میں نہ پڑیں، ہر شخص اپنے حساب سے کما کر کھانا چاہ رہا ہے۔ خاندانی جھگڑوں میں نہ پڑیں، خاندان کا اللہ کا نظام ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر خاندان کے انسان میں وہی خون ہوتا ہے، ہر خاندان کے انسان کو غصہ آتا ہے، ہر خاندان کے انسان کھانے کے بعد وہی واش روم جاتا ہے، کوئی ہیرے موتی کا پیدا ہوا نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کو کاٹنے کے بعد ہیرے موتی نکلیں گے یا خون نکلے گا؟ سب برابر درجے کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے۔ اگر اونچ نیچ کا فرق ہوتا تو آپ بتائیے، جہاں اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ نبی مسجد میں امامت کرتے ہیں تو اس نبی کی مسجد کا مؤذن نہ عرب کا رہنے والا ہے، نہ گورا ہے، نہ اعلیٰ خاندان کا ہے، کالا کلوٹا ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، وہ نبی کے مسجد کا مؤذن ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اعلیٰ خاندان کے، عرب کے اور خوبصورت ہیں۔ امام ایک طرف ہے، مؤذن ایک طرف ہے، لیکن دونوں برابر ہیں اللہ کے گھر میں۔ اتنا اللہ کے نبی نے قریب کر کے دکھایا۔ اگر خاندان کا فرق ہوتا، نہیں اچھے خاندان کا نہیں اس کو مؤذن مت بناؤ، یہ اچھے خاندان کا نہیں اس کو امام مت بناؤ، یہ فرق اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پھوپھی کی بیٹی کا نکاح اس آدمی سے کرایا جو غلام کا بیٹا تھا۔ حتیٰ کہ غلام سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی خاندان کی ایک عورت کا نکاح کرایا۔ یہ بتایا کہ ہم میں خاندان کی عصبیت نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے۔ اس واسطے سب سے بڑی چیز ہے آپسی اتحاد۔ دیکھو، جینے کے لیے آدمی کو راستہ خود بنانا پڑتا ہے۔ سائڈ لے کے نکلنے کے لیے ہارن بجانا، اوورٹیک کرنے کے لیے ڈپر مارنا، یہ سب آدمی کو مشکلات کرنا پڑتا ہے جیتے ہوئے آدمی کو راستہ پانے کے لیے۔ مرنے کے بعد جب چار کے کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں تو لوگ خود بخود راستہ دے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جنازے کو کبھی ہارن مار کے لے جایا گیا ہو؟ جنازے میں میت نے کبھی پکار کے کہا ارے راستہ دو میں دفن ہونے جا رہا ہوں، اب تو آڑے مت پڑو، پوری زندگی ٹانگ اڑاتے رہے، اب تو چھوڑ دو جا کے دفن ہو جاتا ہوں۔ جنازے کو جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، زندوں کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ منزل اور مقصود تک ہمیں محنت کر کے پہنچنا پڑتا ہے۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ مرنے کے لیے زہر کا ایک قطرہ کافی ہے، جینے کے لیے زہر کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ مرنے کے لیے زہر کا ایک قطرہ کافی ہے، جینے کے لیے زہر کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ مشکلوں کے ساتھ زندگی ہوتی ہے، تکلیفوں کے ساتھ زندگی ہوتی ہے۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، سنبھال کے چلنا۔ ہم میں سے کوئی شخص آپ دیکھ لیجئے، ایک ماں باپ کی اولاد، 4 بچے ہیں، 4 کے 4 برابر ہیں، صورت شکل میں، سوچ میں، مزاج میں، پیار محبت میں، سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب ایک ماں باپ کی اولاد میں فرق ہوتا ہے تو ہم ایک گاؤں کے ہیں تو ہم میں کیوں فرق نہیں ہوگا؟ لیکن اس فرق کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنا یہ کمال ہے، اس فرق کے ساتھ آپس میں متحد رہنا یہ کمال ہے۔ دوسری تیسری ذمہ داری ہے آپس میں متحد رہیں۔ آخری بات آپ حضرات سے یہ ہے، مدرسے کے حق میں ہم خیر خواہ بننے کی کوشش کریں، نہیں بن سکتے خاموش رہ جائیں، لیکن کبھی بھی کسی عالم کی اور کسی مدرسے کی مخالفت نہ کریں، اس کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ آپ سمجھیں آسام میں 700 مدرسے بند کر دیے گئے، 700 مدرسے،
ایک مدرسے میں اگر 10 بچے بھی مان لیں تو 700 مدرسوں میں کتنے بچے ہوں گے؟ کیا مدرسے میں 10 ہی بچے پڑھتے ہیں؟ تو اتنے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ ان کی قرآن حدیث کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ دشمن مدرسے بند کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور ہم بھی مدارس کے بارے میں، علماء کے بارے میں بدظن یا بدگمان ہیں، تو جس طرح وہ دشمن ہے ہم بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن بن گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اپنی کمائی کا کچھ حصہ مقرر کرو دین پر خرچ کرنے کے لیے، علماء پر خرچ کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ہم کرنول گئے، وہاں کے قاضی صاحب ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ قصہ سنایا کہ کرنول کے کسی ایریے میں مسجد بن رہی تھی، مسجد کا پیسہ چندے کا اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، تو 4 بجے کے آس پاس میستری نے پیسے مانگے اور کل کا میٹیریل لانے کے لیے بھی پیسے چاہا، تو فوراً مسجد کے ذمہ داران گئے بینک، وہاں انہوں نے مطالبہ کیا مسجد کے اکاؤنٹ سے پیسے دے دیں، تو بینک مینیجر نے کہا کہ نہیں اب تو 4 بج گئے، اب تو بند ہو گیا، کل آئیے۔ نہیں ضروری ہے دے دو، بار بار بولنے لگے۔ پھر ایک صاحب نے کہا اللہ کے گھر کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، اللہ کے گھر کا کام ہے، تھوڑا دے دو۔ تو جب اس مینیجر نے یہ سنا کہ اللہ کے گھر کا کام ہے تو کہا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں، اٹھ کر لا کر کھول کے چک کے جو بھی پیسے تھے وہ اٹھا کے دے دیا۔ دینے کے بعد اس مینیجر نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ کہ ہم مسجد کے ذمہ داران ہیں۔ اور یہ بینک کا مینیجر مسلمان نہیں عیسائی تھا، عیسائی ہے، اور یہ مسلمان ہیں جو لوگ ہیں ذمہ دار۔ پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ مسجد کے ذمہ دار ہیں۔ آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ مسجد کا مینجمنٹ دیکھنا۔ تو آپ کیسا دیکھتے ہیں مینجمنٹ؟ پبلک چندہ دیتی ہے اور اس سے ہم کرنٹ کا بل، امام، مؤذن وغیرہ کے خرچے دیکھتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی اپنے جیب سے دیتے نہیں دیتے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے، ذمہ داروں سے۔ آپ بھی دیتے نہیں دیتے کچھ؟ نہیں ہم تو نہیں دیتے، پبلک دیتی ہے۔ تو پبلک کے پیسے آپ لوگ خرچ کرتے ہیں، آپ کے پیسے نہیں خرچ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ضرورت پڑی تو ادھر ادھر تھوڑا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ وہ مینیجر کہنے لگا میں عیسائی ہوں، میری گھر والی بھی ایک کالج کی پروفیسر ہے، وہ بھی کماتی ہے، میں بھی کماتا ہوں۔ میری بینک کی مینیجر ہونے کی وجہ سے جو سیلری آتی ہے، پوری سیلری میری پوری سیلری چرچ کو دے دیتا ہوں، اور میری گھر والی کی سیلری سے ہم گھر کا گزارا خرچہ چلاتے ہیں۔ میری پوری سیلری کسے دے رہا ہوں؟ چرچ کو دے رہا ہوں، اور گھر والی کی سیلری میں ہم گھر چلاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عیسائی لوگ، غیر مسلم لوگ مندروں اور چرچوں کے لیے اپنی سیلری کا بڑا حصہ دے دیتے ہیں کہ ہمارے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو، اور ہم یہ ہے کہ اپنی کمائی کے 2.5%، 2%، 10 روپے بھی جتنا اپنے موبائل پر، اپنے ریچارج پر لگاتے ہیں، اتنا بھی ہم مدرسوں اور مسجدوں پہ خرچ کرنے تیار ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا ہر چیز مہنگی ہو گئی، پیاز، ٹماٹر، ترکاری، سبزی، فروٹ سب مہنگی ہو گئی، لیکن پھر بھی چند چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی سستی ملتی ہیں۔ ایک ہے مسجد کا امام، دوسرا ہے مدرسے کا مدرس، ابھی بھی سستے ملتے ہیں۔ کم تنخواہ پر اتنی زیادہ خدمت کرنے والا کوئی اور طبقہ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے 10,000 میں مسجد کی امامت کرنا، 10,000 میں مدرسے میں پڑھانا، آپ میں سے کون شخص ہے جو اپنی بیٹی کا شوہر اور اپنا داماد 10,000 کی سیلری والے کو بنانا چاہتا؟ 10,000 کی سیلری والا داماد نہیں چاہیے، 10,000 کی سیلری والا امام چاہیے، 10,000 کی سیلری والا داماد نہیں چاہیے۔ یہ گھر کو چلانے کے لیے 10,000 کی سیلری والا نہیں چلتا، یہ قوم کو چلانے کے لیے، یہ بستی کو چلانے کے لیے، ان کی دینی رہبری کے لیے 10,000 کی سیلری والا چاہیے۔ معیار بڑھاؤ ان کی خدمتوں کا، تب جا کے ان کی سوچ بڑھے گی، کام کے لیے فرصت ملے گی، تو پھر ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ تربیت آئے گی جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔